میرا شوہر بیرون ملک گیا اور فوت ہو گیا۔ میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے نوکری کرتی تھی، جس کے لیے مجھے ایک بس پر سوار ہو کر نوکری پر جانا پڑتا۔ جس بس میں میں جاتی وہ ڈرائیور روز کرایہ نہ لیتا اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا اور میرے پیر پکڑ لیتا۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی تھی، مجھے وہ ڈرائیور کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ ایک دن بس اسٹاپ آفس پانی پینے گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ اندر تو وہی ڈرائیور۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا، میری شادی بھی غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ شادی کے شروع میں حالات بہت خراب تھے، کھانے کے لالے ہر وقت پڑے رہتے تھے۔ میرے شوہر کے پاس نوکری بھی نہیں تھی، 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل تھا۔ میرا شوہر ہر روز نوکری کی تلاش میں جاتا اور ناکام واپس آ جاتا تھا۔ وہ روز کوئی نہ کوئی نیا کام کر کے تھوڑے بہت پیسے لے آتا تھا، اتنے کہ 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی وہ کسی کام میں لگ جاتا تھا تو کبھی مزدوری کرنے لگ جایا کرتا تھا۔ حالات ایسے ہی رہے، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میری شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دی گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے بس اپنا فرض ادا کرنے کا سوچا تھا۔ جو حالات میں نے اپنے ماں باپ کے گھر دیکھے، وہی حالات شوہر کے گھر بھی دیکھ رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد میرے شوہر کا ویزا لگا، جس کے پیسے اس نے ادا کیے۔ پھر میرا شوہر بیرون ملک چلا گیا۔ میں یہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ ماں باپ کے گھر بھی جاتی تو کیا فائدہ تھا، ان پر بلا وجہ کا بوجھ بڑھ جانا تھا۔ اس لیے میں اپنے ہی گھر پر سارا دن رہتی تھی۔ میرے پاس کوئی فون بھی نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات کر پاتی، اس لیے جب بھی میرے شوہر کا فون آتا تو مجھے ہمسایوں کے گھر جانا پڑتا تھا۔ لیکن وہاں جانے کے بعد میرے شوہر کو پیسہ کمانے میں بہت وقت لگنا تھا۔ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ حالات بہتر ہوں گے یا مزید بدتر، کیونکہ مجھے شوہر کے باہر جانے کے بعد بھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ہر لمحے یہی دعا کرتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے، میرے شوہر کی نوکری ہو جائے۔ یوں ہی سب چلتا رہا، زندگی بھی گزرتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن مجھے بیرون ملک سے فون آیا کہ میرا شوہر مر چکا ہے۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے لگا کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ میں بس روتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے لگا میرا سب کچھ چھن گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میری زندگی ویران ہو گئی ہے، میری زندگی کے سارے رنگ مجھ سے روٹھ گئے ہیں۔ میں یہی سوچتی رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی۔ عدت پوری ہونے میں 4 ماہ 10 دن لگنے تھے۔ اس دوران میرے ماں باپ نے ہی میرا خیال رکھا تھا۔ جب عدت پوری ہو گئی تو میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ آخر کب تک وہاں رہتی؟ اب مجھے آگے کا سوچنا تھا، زندہ رہنے کے لیے خود سے کچھ کرنا تھا۔ اس دوران میں نے بہت سے لوگوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن جوان بیوہ ہونے کی وجہ سے میری کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔ میں پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کہ کوئی اچھا کام کر لیتی، اس لیے بہت کوشش کے بعد مجھے ایک بوڑھی عورت کے گھر میں کام مل گیا۔ میں روز وہاں کام کرنے جاتی تھی۔ شروع میں تو مجھے پیدل ہی جانا پڑتا تھا کیونکہ پیسے نہیں تھے، لیکن پھر جب مہینے کی پہلی تنخواہ ملی تو مجھے کچھ سہارا ہوا۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں رکشے کے پیسے دے دیتی، اس لیے میں نے بس سے سفر کرنے کا سوچا۔ میں نے شروع سے ہی پردے کا خیال کیا تھا، اور اب تو میں بیوہ تھی، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا مزید خیال رکھنا پڑتا تھا۔ شروع میں جب میں بس کا سفر کرتی تھی تو تب تو سب ٹھیک رہا، آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا تھا، لیکن پھر ایک دن نے مجھے شدید حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ ڈرائیور اچانک میرے پیروں میں آ کے بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ڈر گئی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کو اچانک کیا ہو گیا۔ میں نے گردن موڑ کر بس میں بیٹھے تمام مسافروں کو دیکھا تو سب مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ اگلے روز بھی یہی ہوا۔ میں نے کرایہ دینے کے لیے بیگ سے پیسے نکالے، وہ میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ میں ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن وہ رو رہا تھا اور اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کر میرے پرس میں ڈال کر کہنے لگا،
پلیز مجھے معاف کر دینا۔ میں اس کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو کر بس سے نیچے اتر گئی اور تیز تیز قدم چلتی گھر تک آ گئی۔ تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول چکا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر لمبی لمبی سانس لی اور پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ شخص میرے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر جلدی سے کنڈی لگا دی۔ پھر میں نے گھر کا سارا کام کیا اور رات کے لیے کھانا بنا لیا۔ کام کے دوران بھی میرا ذہن بس والے واقعے پر اٹکا ہوا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کون ہے وہ شخص، کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے کیوں کہہ رہا تھا میں اسے معاف کر دوں، آج کس بات کی معافی مانگ رہا تھا، اور پھر اس کا سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دینا۔ کہیں وہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، کہیں وہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا، کیا وہ کوئی غلط ارادے رکھتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران بھی میں وہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ ایک دو بار میں نے خوفزدہ نظروں کے ساتھ بند دروازے کو دیکھا۔ اگلی صبح مجھے جلدی کام پر جانا تھا، اس لیے میں نے گھر سے جلدی نکل آئی۔ مجھے لگا شاید آج وہ شخص بس میں مجھے تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ میں آج دوسری بس پر سوار ہونے والی تھی، اس لیے میں کافی حد تک پرسکون تھی۔ میں تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی مین روڈ تک آئی اور بس پر سوار ہو گئی۔ 20 منٹ کے سفر کے بعد میرا سٹاپ آیا تو میں نے گردن گھما کر پوری بس کا جائزہ لیا۔ وہ شخص مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور بیگ سے پیسے نکالے۔ ابھی میں نے بیگ سے پیسے نکال کر ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ وہ شخص اچانک میرے سامنے آ گیا اور میرے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ کہیں نہیں تھا، لیکن اب کہاں سے آ گیا؟ میں ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ میں جلدی سے سیٹ سے اٹھ کر بس سے نیچے اتر آئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو بس سے مسافر اتر رہے تھے۔ دور سے ہی مجھے اس شخص کی پیٹھ نظر آئی، وہ میری سمت آ رہا تھا۔ مجھے شدید ڈر محسوس ہوا، جیسے کوئی ہر وقت میرے تعاقب میں رہتا ہے۔ میں پریشان ہو چکی تھی۔ بہرحال میں اس عورت کے گھر کام کرنے آ گئی اور کام میں مصروف ہو گئی۔ میرے چہرے کو دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو، اور تمہارے چہرے کا رنگ بھی اڑا اڑا لگ رہا ہے۔ وہ جانچتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا راز کھل جائے گا۔ میں نے بولا، نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی آدمی میرا پیچھا کرتا ہے تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گی، اس لیے میں نے بات کو ٹال دیا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں بھی کام میں دوبارہ سے مصروف ہو چکی تھی، لیکن میں ان کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ شام کو میری گھر واپسی ہوئی تو مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ شخص پھر سے بس میں نہ آ جائے۔ میں ڈرتے ڈرتے پھر بس میں سوار ہو گئی۔ سارے راستے میری نظریں اپنے چاروں سمت گھومتی رہی تھی۔ میں بس پر چڑھ چکی تھی، کام بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، بس دعا ہی کر سکتی تھی کہ جو کوئی بھی ہے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ جب گھر آئی تو میرا سر تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ میں آتے ہی سو گئی۔ رات نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے کسی کے قدموں کی چھاپ محسوس ہوئی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے مجھے ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو گئے تھے۔ میں بیڈ سے نیچے اتری اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا گھر چھوٹا سا ہی تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک صحن اور واش روم۔ صحن میں ایک ہی کونے میں نے چولہا رکھا ہوا تھا۔ ایک کمرے سے باہر نکل کر میں صحن میں آئی۔ میں نے گھر کو دیکھا تو مجھے دروازے کے پاس کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ میری تو نیند ہی جیسے اڑ گئی تھی۔ میں نے آواز کو بمشکل مضبوط بنا کر پوچھا، کون ہے؟ بولو۔ میری آواز سنتے ہی میں نے اسے دروازے سے دور بھاگتے دیکھا۔ شاید وہ ڈر گیا تھا، اس لیے بھاگ گیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کنڈی دیکھی۔ شکر ہے کنڈی لگی تھی، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ رات کے اس وقت کون تھا۔ میں گھر سے باہر قدموں سے چلتی چلتی میں دوبارہ کمرے میں آ گئی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ نیند تو میری ویسے ہی اڑ چکی تھی،
لیکن دل کی دھڑکن خوف کے مارے تیز ہو چکی تھی۔ مجھے لگا میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر میں سر جھکائے بس روتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ مجھے شدت سے اپنے شوہر کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کاش کہ عاشر صاحب زندہ ہوتے۔ دل ہی دل میں اپنے شوہر سے مخاطب تھی۔ ساری رات میں روتی رہی۔ پھر دن کا اجالا ہوا تو میں اپنی آنکھیں رگڑ کر اٹھی اور کام کے لیے تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد میں باہر کھڑی تالا لگا رہی تھی۔ تالا لگا کر چابی اپنے بیگ میں ڈالی اور تیز رفتاری سے چلنے لگ گئی۔ آج میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کام پر جانے کا، لیکن پہلے ہی تنہا تھوڑی تھی، اور پھر اگر آج میں چھٹی کر لیتی تو وہ بوڑھی عورت اور پیسے کاٹ لیتی۔ یہی سوچ کر میں کام کے لیے تیار ہوئی تھی اور اب جا رہی تھی۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے مین روڈ پر آئی اور بس پر سوار ہو گئی۔ آج بھی میں نے سوچا کہ کہیں وہ شخص کہیں چھپ کر تو نہیں بیٹھا، اور میں بس پر بیٹھی ہر مسافر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آج نہیں آیا تو میں نے پرسکون ہو کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا اسٹاپ آیا تو میں نے بیگ سے پیسے نکالے۔ جو ہی میں نے پیسے نکال کر دینے چاہے، وہ شخص میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ میں ڈر کر سیٹ کے ساتھ چپک گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ بولے چلے جا رہا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو خدا کے لیے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پیسے وہیں پھینکے اور بس سے نیچے اتر آئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی کام والی بوڑھی عورت کے گھر آ گئی۔ زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے میں نے گردن موڑے پیچھے کو دیکھا۔ مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ آ گئی ہو، صبر کرو، اندر سے بوڑھی عورت بولی تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو میں فوراً اندر آ گئی۔ میں اتنا ڈری ہوئی تھی کہ میرے سینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا لڑکی، آرام سے، کون سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئی ہو؟ وہ جھڑکنے کے انداز میں بولی تھی۔ میں نے ہانپتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں اماں جی، وہ بس تیز تیز چل کر آئی ہوں نا، اس وجہ سے لگ رہا ہے آپ کو۔ میں نے جھوٹی وضاحت پیش کی اور کچن میں آ گئی۔ گھر کا سارا کام کرنے کے بعد میں فارغ ہو چکی تھی، لیکن اپنے گھر جانے سے ڈر رہی تھی، اس لیے میں وہیں کچن کے فرش پر بیٹھ گئی کہ کچن کے اندر سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ بوڑھی عورت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ سویٹر بناتی جا رہی تھی۔ شاید بوڑھی عورت کو پتہ چل گیا تھا کہ میں فارغ بیٹھی انہیں ہی دیکھ رہی ہوں۔ جب ہی وہ بولی، لڑکی، کام ہو گیا تو گھر چلی جا، تیرا یہاں بیٹھنا میرے کام میں خلل ڈال رہا ہے۔ بوڑھی عورت کے کہتے ہی میں فرش سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ میں نے انہیں دیکھا کہ شاید وہ کوئی اور نیا کام کہہ دیں جس کی وجہ سے میں دیر سے گھر جا سکوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں دروازے سے باہر نکل آئی اور بس لی اور ڈرتے ڈرتے سوار ہو گئی۔ تمام راستے میں سوچتی آ رہی تھی۔ میرا ذہن مکمل طور پر بس والے واقعے کی طرف بھٹک چکا تھا کہ کون ہے وہ شخص؟ کیا اس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا ہے جو وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یا پھر یہ محض ایک چال ہے مجھے ذہنی طور پر تکلیف دینے کی، یا پھر یہ کسی طرح کا تجربہ ہے جو لوگوں پر کیا جاتا ہے؟ کیا انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو کیسا محسوس کرتا ہے؟ میں مکمل طور پر الجھ چکی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا۔ میں نے ناگواری سے گزرتے مناظر کو دیکھا۔ جب یہ بس رکی اور میرا سٹاپ کا شور مچ گیا، میں نیچے اتری، پیسے دیے اور گھر کی طرف چل دی۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے بھی میں وہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں دوبارہ سے چلنے لگ گئی۔ گھر کے باہر آ کر میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے ایک بار پھر باہر دیکھا تو مجھے پوری گلی سنسان لگی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے اندر آ گئی اور کپڑے تبدیل کرنے چلے گئی۔ واپس آ کر میں نے خود کے لیے کھانا تیار کیا اور تھوڑی دیر آرام کیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں دوبارہ ہانپتے ہوئے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔
میری کب آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے اٹھ کر میں تیار ہوئی اور کام کے لیے نکلی۔ میں نے بس پکڑی اور سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سر میں درد ہونے کی وجہ سے میں بالکل بھول چکی تھی کہ کوئی شخص ہے جو روز میرا پیچھا کرتا ہے۔ میرا سٹاپ آیا تو میں نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں وہی شخص دوبارہ سے میرے سامنے آ کر رونے لگا تھا۔ میں ایک دم سے سہم گئی تھی۔ میں نے اپنے پاؤں سے اسے دور کرتے ہوئے اسے غصے سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا۔ وہی شخص مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں مجبور تھا۔ میں ڈر گئی تھی، اس طرح سے تو میری بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے اسے دیکھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیسے معاف کروں؟ میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں۔ تو وہ شخص خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کو رکا اور پھر روتے ہوئے اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کر میری جھولی میں رکھ دیے۔ میں ایک دم پیچھے ہٹی۔ میں روز کی طرح کرایہ دینا چاہا لیکن اس نے آج بھی کرایہ نہیں لیا۔ میں اب تنگ آ چکی تھی۔ میری بس ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا لیکن میں خاموشی سے نیچے اتر آئی اور کام پر چلی گئی۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، لیکن میں جاتی بھی تو کہاں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں چپ چاپ چلتے ہوئے بوڑھی عورت کے گھر آ گئی اور کام پر لگ گئی۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، یعنی کہ میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے کام کرتی رہی۔ جب کام سے فارغ ہوئی تو وہ بوڑھی عورت مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، سن لڑکی، تم جس طرح سے روز کام پر آتی ہو نا، میں شک میں مبتلا ہو رہی ہوں تمہاری طرف سے۔ تم کہیں کسی غلط کام میں تو ملوث نہیں؟ وہ جانچتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ نہیں اماں جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہی، آپ میرا یقین کیجئے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دیکھ لڑکی، جس طرح تو روز ہانپتی ہوئی آتی ہے، تیرا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جس تیرا چکر چل رہا ہے۔ سن لڑکی، اگر تجھے کام کرنا ہے تو سیدھی طرح کام کر۔ وہ بوڑھی عورت مجھے جھڑکتے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اجازت لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میں سارے راستے روتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اس شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے میرا کردار مشکوک ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میری نوکری چلی جائے گی۔ مجھے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور سوچا، میں روز روز کی ذلت سے جان چھڑوانے کے لیے ترکیب سوچی جس پر مجھے صبح عمل کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی کر لوں گی۔ آخر کب تک میں ایسے اکیلی رہ سکتی تھی؟ اگر کل کو کچھ ہو گیا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اگلی صبح میں اٹھی اور تیار ہو کر مین روڈ پر آ گئی۔ آج میں نے سوچا تھا کہ کسی اور بس میں سفر کروں گی، اس لیے میں نے کوئی اور بس پکڑی اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ شخص یہاں تو نہیں آئے گا، لیکن میرا یقین چند منٹوں کا ہی تھا۔ میں بس کی کھڑکی سے گزرتے ہوئے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ 20 منٹ کے سفر کے بعد میرا سٹاپ آیا۔ میں نے پرس سے پیسے نکال کر ہاتھ بڑھایا۔ آج پھر وہی ہوا۔ وہ شخص نہ جانے کہاں سے آ گیا، میرے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے سب جانتے بوجھتے نہیں کیا تھا، سب ہوتا چلا گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ پھر اس نے اپنی دونوں جیبوں میں سے پیسے نکال کر میری جھولی میں رکھ دیے اور مجھے کرایہ بھی نہیں دینے دیا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا کہ یہ شخص میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا۔ میں اس کو جانتی تک نہیں۔ میں نے بس میں بیٹھے ہر شخص کی نظر خود پر محسوس کی تھی۔ مجھے بے حد شرمندگی ہوئی تھی اور اس سے کہیں زیادہ غصہ مجھے اس شخص پر آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اس شخص کا قصہ میں ختم کر دوں گی۔ بس مجھے کل کا انتظار تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج بھی وہ بوڑھی عورت مجھ سے کوئی سوال کرے، اس لیے میں کام پر جانے کی بجائے گھر واپس آ گئی۔ میرے اندر غصہ بھر رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے سارے کام ختم کیے اور پیدل ہی ضروری اشیاء لینے بازار چلی گئی۔ بازار سے آتے آتے مجھے شام ہو چکی تھی۔ گھر آ کر میں نے کھانا بنایا اور کھانے کے بعد میں آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔
میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ شخص کون ہے، آخر وہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے، ایسا کیا کیا ہے جس کی معافی کا وہ طلبگار ہے۔ سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں اٹھی اور دوبارہ بس میں بیٹھ گئی۔ آج پھر وہی کچھ ہوا تھا کہ میں کام سے چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کام پر آ گئی اور اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچ لیا تھا۔ کام سے واپسی پر میں سیدھا بس کے مین آفس چلی گئی تاکہ اس کی شکایت کر سکوں۔ میں آفس میں جیسے ہی داخل ہوئی تو جو میں نے دیکھا میں حیران سی رہ گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کرسی پر بیٹھا تھا، میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے کچھ بولنا چاہا تو مجھے اپنی آواز حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ میں الٹے قدموں سے واپس آ گئی۔ میں بالکل سن سکتی تھی کہ وہ مجھے پکار رہا تھا، لیکن مجھ میں پلٹنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ یہ سب کیا تھا اور یہ کیسے ممکن تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا، مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا گیا، کیوں مجھے دھوکہ دیا گیا۔ میں کافی دیر تک روتی رہی۔ شام کو باہر زور زور سے دروازہ بج رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ باہر کون ہے۔ میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا، چلے جاؤ یہاں سے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے تنہا چھوڑ کر تم چلے گئے تھے، چلے جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، پلیز میری بات سنو، مجھے ایک موقع دو اپنی بات کہنے کا، میرا شوہر بے چارگی سے بولا تھا۔ میں نے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ پھر میں اور میرا شوہر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں خاموش تھی اور وہ مسلسل بول رہا تھا، اچھا، مجھے بیرون ملک جانے کا موقع ملا تو میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں جا کر میرا دل لالچ میں پڑ گیا اور میں نے ایک امیر لڑکی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کر لی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اس کی دولت حاصل کی۔ میں نے سوچا کہ اس کی ساری دولت لے کر واپس آ جاؤں گا اور تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی کی شروعات کروں گا۔ پھر میں نے اس عورت کو طلاق دے دی اور اس کی ساری دولت لے کر فرار ہو گیا اور سب لوگوں کو یہی ظاہر کروایا کہ میں مر چکا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے سارے پیسے یہاں پر ٹرسٹ کے نام دے دیے، جسے میرے دوست نے رشوت دے کر کام کروایا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر پولیس سے بچ کر میں پاکستان واپس آ گیا اور یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا برا کیا ہے اور میں کتنا برا کر کے آیا ہوں۔ اس لڑکی کے ساتھ جو پیسے میں وہاں سے لے کر آیا تھا وہ میں نے کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیے تھے اور جو بچ گئے تھے ان سے بس کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ میں تمہارے پاس واپس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ میں شرمندہ تھا۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، میں تو تمہاری نظروں میں مر چکا تھا، اس لیے واپس نہیں آیا۔ اور وہ جو لاش میں نے دیکھی تھی وہ کس کی تھی؟ میں نے اپنے شوہر سے سوال پوچھا۔ وہ کسی اور کی تھی۔ اس شخص کا چہرہ حادثے میں خراب ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا یہ خبر پھیلا دیتا ہوں کہ میں مر گیا ہوں تاکہ تم میرا انتظار نہ کرو۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ اور وہ بس والا شخص؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی میں ہی تھا۔ میں شرمندہ تھا، اس لیے تم سے معافی مانگنے آیا کرتا تھا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور بولی، اگر میں دوسری شادی کر لیتی تو جانتے ہو تمہارے ساتھ میں بھی گناہ کر بیٹھتی اور میں یہ سب کرنے والی تھی۔ شکر ہے اللہ نے مجھے یہ سب کرنے سے بچا لیا۔ میں نے شوہر کو اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ لے لیا تھا، اگر معاف نہ کرتی تو معاشرے میں کیسے رہتی، اس لیے مجبور ہو کر میں نے اسے معاف کر دیا۔ شادی کے کچھ سال بعد ہمیں اولاد ہو گئی اور ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ آپ ہی بتائیں میں نے اپنے شوہر کو معاف کر کے ٹھیک کیا نا؟ کیونکہ اس معاشرے میں اکیلی عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔